اور ایک پولیو افیکٹڈ نوجوان۔ پولیو وائرس کہاں سے آیا اور کس طرح ہے؟ کیوں مجھے پولیو ہوئی ہے یا کیا وجہ ہے؟ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ وہ بچے تو بہت زیادہ رسک پہ ہیں جنہوں نے پولیو ڈراپس نہیں لیے ہوں گے۔ نہیں پلانی ہے، وہ اس کے گھر میں ایک پرسن بھی ڈسیبلٹی نہیں ہے۔ پولیو کے خلاف جنگ صرف ویکسین کی نہیں، ڈراپس کو حلال قرار دے دیا گیا، آپ پلا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں وہ محسوس ہوتا ہے کہ یار اگر پولیو پلا لیتی ہوئی، جس سے ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ کچھ ایسے ہمارے پاس بچے رہ جاتے ہیں جو اپنے گھروں میں نہیں ہوتے۔ خیالات میں اپنی زندگی کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلے ہو نا، تو ایک دن پاکستان ضرور پولیو فری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم، مہمان نظربان کے ساتھ آپ کی میزبان میں ہوں سیدہ نتاشا۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جس سے ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ پولیو ایک ایسی بیماری جو ایک لمحے میں زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ بلوچستان میں کئی عرصے سے حکومت بلوچستان اور یونیسیف جیسی تنظیمیں اس پر کام کر رہی ہیں اور ان کو کافی حد تک اس میں پازیٹیوٹی بھی نظر آئی ہے، کامیابی بھی ہوئی ہے، لیکن سٹل کچھ چیلنجز ہیں جو بلوچستان میں ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک پولیو کے ٹیکنیکل ڈاکٹر عبدالسمیع اور ایک پولیو افیکٹڈ نوجوان، تو آج ہم ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے پولیو وائرس ہے کیا اور یہ انسانی جسم کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ دیکھیں جی، پولیو جیسے آپ نے کہا وائرس، یہ ایک وائرس ہے جو بیسکلی جو مرکزی اعصابی نظام جسے ہم سینٹرل نروس سسٹم کہتے ہیں اس کو افیکٹ کرتا ہے۔ باڈی میں داخل ہونے کے بعد سینٹرل نروس سسٹم کو ڈسٹرب کرتا ہے اور اس سے فردر جب ہم لاسٹ اس کا وہ دیکھتے ہیں تو معذوری اس سے ہوتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ پولیو وائرس کہاں سے آیا اور کس طرح ہے، تو پولیو وائرس ہمارے انوائرمنٹ میں موجود ہوتا ہے اور ہم ان کو جیسے کہتے ہیں اوروفیکل روٹ، اس سے یہ انسان کی باڈی میں داخل ہوتا ہے اور خاص طور پہ اس کے جو زیادہ تر شکار ہوتے ہیں وہ ہمارے چھوٹے بچے جو 5 سال تک ہوتے ہیں۔ باڈی میں داخل ہونے کے بعد یہ ہمارے جو منہ کے ذریعے یہ ہمارے انٹسٹائن سسٹم تک پہنچتا ہے، وہاں سے یہ سینٹرل نروس سسٹم کی طرف جاتا ہے اور جو ہمارے نیورون موٹرس ہیں ان کو متاثر کرتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو پولیو کے ہمارے متاثرین ہیں ان کے ہاتھ یا پاؤں میں معذوری نظر آتی ہے اور اکثر یہ معذوری ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم فردر ڈیٹیل میں دیکھیں تو پولیو باڈی کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتا ہے، زیادہ تر ہاتھ اور پاؤں ہوتے ہیں، لیکن یہ باڈی کے آپ کی کسی مسل کسی کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ تو اس طرح اس کے یہ ہوتی ہے سادہ الفاظ۔ اچھا، تو بلوچستان میں کن علاقوں میں جو ہے نا پولیو کے کیسز زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں جی، بلوچستان میں الحمدللہ 2025 میں اب تک کوئی کیس نہیں ہے، پولیو کیس رپورٹ نہیں ہوا کسی بھی ہمارے انسان ہیومن یا کیس ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور پچھلے سال ہمارے پاس کیسز تھے، 27 کیسز تھے۔ زیادہ تر جو ہماری کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں، جو ہم نے اپنی ایک علاقہ جغرافیکل بنایا ہے کوئٹہ بلاک ہم کہتے ہیں، جس میں کوئٹہ، پشین، قلعہ عبداللہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی زیادہ تر آبادی بھی کوئٹہ سٹی ان ایریا میں ہوتی ہے، تو یہاں پہ ہمارے زیادہ تر کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ قلعہ عبداللہ سے ہمارے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، چمن سے ہوتے تھے، کوئٹہ و پشین میں تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے کیسز جو نصیر آباد ڈویژن وہاں سے بھی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس دفعہ 2025 میں ہمارے پاس اب تک کوئی کیس نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز میں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ہیومن کیس جو انسانی کیس ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے انوائرمنٹ میں جو ہمارے ماحولیاتی ہیں اس میں پولیو ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے، اور لاسٹ بھی ابھی ہمارے اس مہینے لزبیلا اور چمن میں کے انوائرمنٹل سیمپل جو ہم نے لیے ہیں ان میں پولیو کی ڈیٹیکشن ہوئی ہے۔ تو کوشش کریں گے، ابھی ہماری کمپین 13 اکتوبر سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے، تو اس میں ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ان علاقوں کو زیادہ فوکس کریں تاکہ ہمارے انوائرمنٹ میں جو وائرس ہے اس کو بھی ہم نیگیٹو کریں۔ تو جن لوگوں نے پولیو کی ویکسین نہیں لی ہوئی ہوگی، جو انوائرمنٹ میں وائرس ہے، یہ ان کو زیادہ افیکٹ کرے گا؟ بیسکلی دیکھیں نا، پولیو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پریونٹیو میجر کے طور پہ آپ کو پولیو کے ڈراپس دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اب تک پولیو اس مریض کو نہیں یا اس کو نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہم پریونشن کے طور پہ آپ کو ڈراپس دیتے ہیں۔ تو اگر انوائرمنٹ میں آپ کے جیسے اگر اب میں کہوں کہ کسی بھی سٹی کے انوائرمنٹ میں پولیو وائرس کی موجودگی ہے،
تو اس میں وہ بچے تو بہت زیادہ رسک پہ ہیں جنہوں نے پولیو ڈراپس نہیں لیے ہوں گے، ان کا جو امیونٹی سسٹم، مدافعتی سسٹم وہ بہت کمزور ہوگا. اور اس کے ساتھ وہ بچے بھی رسک پہ ہوتے ہیں جنہوں نے پولیو کے ڈراپس تو لیے ہوتے ہیں لیکن بیچ میں کوئی کمپین میں، یعنی اگر وہ لگاتار 4-5 کمپین ہوئے، ایک میں بھی انہوں نے مس کر دیا تو ان کا جو مدافعتی نظام ہے، امیونٹی لیول ہے، وہ لو ہو جاتا ہے، تو وہ بھی رسک پہ آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم بار بار یہ پیغام کنوے کرتے ہیں کہ جب بھی ہماری کمپین ہو تو آپ نے 5 سال تک کے ہر بچے کو 2 ڈراپس لازمی پلانے تاکہ اس کی امیونٹی زیادہ ہو. اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آپ کوئی بھی ویکسین لے لیں، کہیں بھی یہ 100% امیونٹی آپ کو نہیں دے سکتی، بچاؤ نہیں دے سکتی، تو لازمی وہ لیول اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے بچے کو ہر کمپین میں جب آپ ڈراپس پلائیں گے تو 90+ یا اس لیول کی امیونٹی ہوگی تاکہ وہ وائرس سے پھر بچ پائے. اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں پولیو سے افیکٹڈ ایک اسٹوڈنٹ، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ کیسی ہو؟ الحمدللہ. آپ اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن کروائیے. جی، میرا نام عمر خان خروٹی ہے ہوں. اور میرا تعلق کوئٹہ کے علاقے خروٹ آباد سے ہے. میں اس وقت بی ایس ایجوکیشن بیوٹیم یونیورسٹی میں بی ایس ایجوکیشن 5th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. ویری نائس. اچھا، یہ بتائیے جب آپ پولیو سے افیکٹڈ ہوئے تھے آپ کی ایج اس ٹائم کیا تھی؟ میری ایج تقریباً 8 مہینوں سے 12 مہینوں تک کے بیچ میں تھی، تھی. ٹھیک بیچ ہے. میں تھی. تو مطلب اس سے پولیو ہونے سے آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑا؟ شروعاتی زندگی میں مطلب 10 سال سے لے کر 18 سال تک کی عمر تک یا 19-20 سال کی عمر تک اس وقت تاثرات بہت زیادہ تھے، کیونکہ ابھی ہم لوگ اس طرح علاقے میں رہ رہے ہیں کہ مطلب تھوڑی سی مطلب شہری علاقہ کہہ سکتے ہیں نا، مطلب اسلام آباد یا کوئی اور سٹی کے برابر نہیں ہے، تو پھر بھی مجھے سہولیات زیادہ ملے نا. تو ابھی اتنا خاص محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ مطلب کیوں مجھے پولیو ہوئی ہے یا کیا وجہ ہے. یہ اس کی یہ وجہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو نہ پلائے. نہیں. اس کا ایک مین وجہ یہ کہ مجھے میرا بیک سپورٹ صحیح تھا، مطلب فیملی کی طرف سے، فرینڈس کی طرف سے، جی جی. تو ٹیچروں کی طرف سے، اس وجہ سے میں اس طرح. اور اگر شروعاتی زندگی میں دیکھے مطلب بچپن میں مطلب کھیلنا کودنا، اٹھنا چلنا دوڑنا یہ ہمارے نصیب میں نہیں تھا. جیسے کہ ابھی میرے دوست ہوتے تھے وہ کھیلتے تھے، مطلب کرکٹ کھیلتے تھے، ابھی ان لوگوں کے ساتھ میں کرکٹ نہیں کھیل سکتا. یا بچپن میں ہم لوگ کنچے کھیلتے تھے، وہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتا. یا فٹ بال، حالانکہ میں فٹ بال خود بہت شوقی ہوں، فٹ بال کرکٹ، تو میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتا. بس وہ لوگ کھیلتے، میں صرف دیکھتا. تو زندگی بہت اس وقت تو بہت بوجھ بن جاتی تھی کہ یار کیوں ہو رہا ہے اس طرح، لیکن ابھی الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ کون سے علاقوں میں آپ کو سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے؟ مطلب آپ کی جو ٹیم ہوتی ہے پولیو کی، ان کو کون سے علاقوں میں زیادہ مشکلات ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی، اب تو خیر اویئرنیس ہو گئی ہے اور علماء کرام ہیں، ہمارے جو نوٹیبلز ہیں، جو قبائلی عمائدین ہیں، ان کا بڑا تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے. تو اب وہ علاقے جو پہلے جہاں پہ ایجوکیشن لیول کم تھا، اویئرنیس کم تھی، اسپیسیفکلی ہم اگر کوئٹہ ڈویژن کی بات کر لیں، جو بارڈرنگ ایریا، یہاں پہ تھوڑی مزاحمت ہوتی، لیکن اب الحمدللہ وہ چیزیں نہیں رہی، لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور ویکسین لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ لوگوں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 2024 میں آپ لوگوں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 54 ملین بچوں کو آپ لوگ پولیو کی ویکسین پلائیں گے، تو اب 2025 میں کتنا آپ کا وہ ٹارگٹ اچیو ہوا ہے؟ اچھا جی، ٹارگٹ دیکھیں، ابھی اگر ہم بلوچستان کا دیکھ لیں تو ہمارے پاس تقریباً 26 لاکھ کے قریب یہ ٹارگٹ بنتا ہے، جو اگر ہم پورے بلوچستان میں 2.66 ملین ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے، تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ایک بھی بچہ نہ رہ پائے، سب بچوں تک پہنچے. اور یہ جو ہم NID جسے ہم نیشنل امیونائزیشن ڈیز کہتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ کچھ چند مخصوص دنوں میں پورے ملک میں ہم ایک ساتھ بچوں کو پولیو کی ویکسین پلا دیں تاکہ ان کا مدافعتی امیونٹی سسٹم بہتر ہو اور پولیو وائرس نہ رہے انوائرمنٹ میں. کوشش بھرپور ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے ہمارے پاس بچے رہ جاتے ہیں جو اپنے گھروں میں نہیں ہوتے، جو سفر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئٹہ میں ہو تو وہ کراچی چلے گئے ہیں، اس طرح کے ہمارے پاس کچھ وہ رہ جاتے ہیں.
پہلے ہمارے پاس اس طرح کی بھی کچھ ڈیٹا ہوتا تھا کہ ریفیوزل بڑے زیادہ ہوتے تھے جو ریفیوز کرتے تھے. اب ماشاءاللہ یہ شرح بہت ہی کم ہوگی, 2-3% بھی ہمارے پاس اس طرح کے نہیں رہتے. تو اس طرح ہم ان کو تقریباً ٹارگٹ کے لحاظ سے کوشش بھرپور ہوتی ہے کہ ہم سب کو کور کر پائیں. اچھا امو خان یہ بتائیے کہ آپ کو معاشرے کی طرف سے کیسا رویہ ملا, ہمدردی والا یا پھر ہارش بیہیویئر؟ کبھی ایسا کچھ فیس کیا آپ نے؟ مطلب ابھی ہم لوگ پڑھے لکھے, مطلب آہستہ آہستہ معاشرہ پڑھا لکھا ہوتا جا رہا ہے. ابھی اگر ایک بندہ ہے, اگر وہ پرسن میں ڈسیبلٹی ہے اور وہ اپنے بائک پہ جا رہا ہے راستے پہ, ٹریفک جیم ہو گئی, گاڑی سے شیشہ کسی نے نیچے کیا, ادھر دیکھا, اللہ اس طرح حرکتیں کرتے انسان کو جو کانفیڈنس ہے وہ لوز ہو جاتا ہے. مطلب اگر تم جتنے بھی ایٹیٹیوڈ میں یا اپنے مطلب خیالات میں اپنی زندگی کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلے ہو نا, تو اس کا ایک شیشہ اتارنے سے جو آپ کو ایسے دیکھ لیتے کر لیتے, یہ تمہارا سارا کانفیڈنس لوز کر لیتا ہے. پھر الحمدللہ بس خود کو سنبھال لیتے ہیں, لیکن یہ صحیح نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے سال لگیں گے پاکستان کو پولیو سے فری ہونے میں؟ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے, بلکہ کئی سالوں سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو پولیو فری کر دیں, اور بعض اوقات تو ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں, کیسز بھی کم ہو جاتے ہیں یا اکا دکا کیسز ہوتے ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ واپس کیسز بڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب تک پبلک کی جو اویئرنیس ہے, ایکسیپٹنس نہیں ہوتی, ہم یہ نہیں کر پائیں گے. ہماری طرف سے بھرپور کوشش ہوتی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے, ہمارے یو این ایجنسیز ہیں اور بہت سے لوگ جو اس میں ڈونر ہیں, وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں, اور تقریباً ہم ہر کچھ عرصے بعد ایک نیا پلان بنا کے دیتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے. اب تک نہیں کر پائیں, لیکن پھر بھی اگر میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دوں, تھوڑی سی حوصلہ افزا ہوگی کہ 1988 کا اگر ہم دیکھ لیں تو اس ٹائم پورے ورلڈ میں 3.5 لاکھ پولیو کیسز تھے, اور 123 کے قریب ممالک تھے جہاں پہ پولیو تھا. تو اس پروگرس کو اگر ہم دیکھ لیں آج 2025 میں دنیا کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس صرف 2 ممالک پاکستان اور افغانستان ایسے رہ گئے ہیں, اور ٹوٹل 36 کیسز ہیں, 29 پاکستان کے 7 افغانستان کے. تو اس حساب سے اگر ہم پروگرس دیکھ لیں, ہم نے بہت پروگرس کی ہے, اور جسٹ ہم وہ کہتے ہیں کہ بالکل 1% میں بھی بہت ہی معمولی مائنر اس میں ہم رہ گئے. تو کوشش جاری رہے گی, اور پر امید ہیں ہم, ہماری عوام, ہمارے جو لوگ ہیں وہ تعاون کر رہے ہیں, اویئرنیس زیادہ ہو رہی ہے, لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ آخر ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. جی 2014 میں آئی تھنک 306 کیسز تھے, سب سے زیادہ تھے اس ٹائم, اور اب دیکھیں 10 سال میں بالکل نہیں ہے کوئی کیس یہاں پر. امو خان اب آپ بتائیں کہ اگر آپ پیچھے جائیں اپنی ایج کی جس میں آپ بیمار, مطلب آپ کو پولیو ہوا تھا, اس ٹائم پہ اگر آپ جائیں تو آپ اپنے ماں باپ کو کیا میسج دیں گے, اور دنیا میں جو لوگ نہیں پلاتے اپنے بچوں کو پولیو ان کو کیا میسج دیں گے آپ؟ اگر میں اپنے بچپن میں جاؤں اور اپنے والدین کو کہوں یا اپنے معاشرے میں لوگوں کو کہوں کہ آپ پولیو پلاؤ, تو اس کی ایک سمپل اس کے لیے ایک سمپل ثبوت میں ہوں کہ اگر نہ پلانے سے تو اس کس طرح سے زندگی متاثر ہوتی ہے, کس طرح متاثر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مطلب پولیو پلانے سے بچے پیدا نہیں ہوں گے ایکسٹرا جو بھی ہو نا, کینسر والا وفات ہو جاتا ہے. صحیح ہے, ان کو نہ خود پھر تنگ کرتا ہے لوگوں کو, صحیح ہے, نہ دوسرے تنگ ہوتے ہیں, نہ وہ خود اپنی زندگی سے تنگ ہوتا ہے. ابھی اگر ایک پرسن میں ڈسیبلٹی ہو گئے, ٹھیک ہے, پولیو سے صرف یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ پیر کمزور ہو جاتا ہے, اس کے آنکھ بھی خراب ہو جاتا ہے, جس کے ڈاکٹر صاحب ان کے کوئی بھی باڈی پارٹ افیکٹڈ ہو سکتا ہے, اور بھی ہو سکتا ہے. ابھی اگر ایک اس کے پولیو کی وجہ سے کوئی مینٹل ہو گیا, اس کا زندگی تو خراب. ابھی میں اسے فیمیل دکھا دیتا ہوں, اب میرے ساتھ میں آرگنائزیشن میں تو نہیں ہے, مطلب اس کے ساتھ میں ان کے لیے گورنمنٹ یا کسی انجو وغیرہ سے اس کے لیے کچھ کرتا ہوں نا, تو آپ ان لوگوں کو اس فیمیلس کو دیکھو بیچاریاں قسم سے گھر سے نہیں نکل سکتی. ابھی 3-4 ہمارے علاقے سے تھوڑی سی دور ہے, تو 3 بہنیں, تینوں کے تینوں معذور. ابھی ان کو بڑا بھائی نہیں ہے, سب سے چھوٹا تقریباً 3-4 سال کا ہے, اور اس کا والدہ اس کو سنبھال رہی. تو اس طرح یہ پھر ہو سکتا اگر یہ پولیو پلا دے
ہو سکتا ہے تینوں میں ایک بچ جاتی، بالکل ایسا ہی ہے، ہو سکتا تھا نا، 3 بہنیں ایک تو بچ جاتی ایک تو انشاءاللہ۔ بچ جاتی، جی حالانکہ مجھے یقین ہے کہ تینوں بچ جاتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے کینسر کی علاج تھا؟ نہیں تھا نا، پر اب ہے۔ اب ہے، تو ہم لوگ کوشش نہیں کرتے تھے کہ اس کا علاج کرے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تھا، تو ابھی بھی یہی سچویشن ہے، اور اس کا علاج ہے، ایسے نہیں کہ نہیں ہے، اس کے پولیو کا علاج ہے، یہی پولیو اس کا علاج یہی ہے، ویکسین اس کا یہی علاج ہے نا، ویکسین اس کا علاج ہے، آپ بالکل، پلا دو بس ختم۔ اور بہت آسان ہے، آپ کے آسان، گھر پہ آ جاتی ہے، گھر بس پہ آپ آ نے صرف جاتے ہیں، پلانی منتیں ہے۔ بھی آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اچھا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب نہیں پلانی ہے، وہ اس کے گھر میں 1% بھی ڈسیبلٹی نہیں ہے، اگر ہوتا پھر یہ بیس نہیں کرتے، یہ مجھے یقین، جی بالکل صحیح کہہ کیونکہ رہے ہیں آپ۔ جس گھر میں پھر وہ پرسن بھی ڈسیبلٹی ہوتا ہے، اگر وہ جتنے بھی ایکٹیو ہو، اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار اگر مجھے گھر والے مجھے یہ احساس نہیں دلاتے کہ آپ 1% بھی ڈسیبلٹی ہو نا، ان لوگوں کے دلوں میں وہ محسوس ہوتا ہے کہ یار اگر پولیو پلا لیتی ہاں، تو کیونکہ وہ یہ بچہ سب تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ معصوم ہوتا ہے نا، یہ ذمہ داری پیرنٹس پہ یہ آتی ہے کہ ان پیرنٹس کے سے ایک ہوتی ہے، غلط فیصلے سے ان کے جی بچے کی بالکل، زندگی خراب ہو جی جاتی بالکل، یہ حقیقت ہے۔ ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ قبائلی عمائدین جو ہیں یا مذہبی رہنما ہیں یا میڈیا پرسنز ہیں، وہ اس چیز میں کیسا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیں، پولیو اویئرنیس کے بارے میں۔ جی بالکل، دیکھیں نا، جس معاشرے اور جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں، قبائلی سسٹم میں اگر آپ دیکھ لیں تو جو ہمارے قبائلی عمائدین ہیں، بڑے ہیں، ان کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے، ان کی بات کا وزن ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پولیو سے معذوری ہوتی ہے اور اس کو ہم روک صرف یہ 2 قطرے پلا کے کر سکتے ہیں، تو اس میں ہمارے جو علماء ہیں ان کا بڑا کردار ہے۔ وہ انہوں نے باقاعدہ فتوے دیے ہوئے ہیں، اور یہ مجھے یاد ہے کہ امام کعبہ ایک دفعہ آئے تھے، ان کی طرف سے بھی پاکستان میں باقاعدہ ایک اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی، انہوں نے فتویٰ دیا، تو مذہبی وہ تو بالکل ختم ہو گیا وہاں پہ، تو آپ اس کو ڈراپس کو حلال قرار دے دیا گیا، آپ پلا سکتے ہیں اور جائز ہے۔ دوسرا، قبائلی معاشرے میں جیسے ہم نے دیکھا نا کہ کچھ لوگ یہ آبادی یعنی بچے پیدا نہیں ہوں گے، یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا، یہ کوئی اس میں کوئی چیز ڈال دی گئی ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں نا، ہمارے یہی لوگ جب بیمار ہوتے ہیں، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کینسر ہوتے ہیں، تو ان کی فرسٹ یہ پرائرٹی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہمیں باہر کی دوائی دی جائے۔ اچھا، وہاں پہ آپ وہ دوغلی پالیسی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جب ہم آپ کو ویکسین دے رہے ہیں تو آپ نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں قبائلی عمائدین اور جو ہمارے نوٹیبلز ہیں، جو ہمارے سیاسی بڑے رہنما ہیں، ان کی باتوں پہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے، ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب جو یہ امپرومنٹ آئی ہے، یہ سب انہی کی وجہ سے آئی ہے۔ یعنی ہم نے جب بھی قبائلی عمائدین کو انوالو کیا گاؤں میں، علاقوں میں، تو ان کی بات کا وزن تھا اور لوگوں نے ان کی بات مانی، ایک یقین تھا۔ اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے، اور اسلامی طور پہ یا کسی بھی طور پہ جب آپ کسی بھی چیز کی طرف جاتے ہیں اس کا حل ڈھونڈنے، تو اس کے ایکسپرٹ یا اسپیشلسٹ سے بات کرتے ہیں۔ تو ہم یہی قبائلی عمائدین کو بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی قبائلی جھگڑا مسئلہ ہو یا کوئی اسلامی شرعی فیصلہ ہو تو وہ ہمارے علماء حل کرتے ہیں۔ تو آپ ہمیں چھوڑ دیں کہ جو ہیلتھ کا یہ ایشو ہے، یہ ڈاکٹر حل کریں گے، اور ڈاکٹر بھی آپ کے اپنے ہیں، مطلب یہی اسی علاقے کے ڈاکٹر ہیں، یہی ان کے اپنے، یعنی اگر میں یہ آج بول رہا ہوں کہ پولیو کے ڈراپس تو میں نے اپنے بچوں کو بھی پلائے ہوئے ہیں، خود بھی پیے ہوئے ہیں، ہم اس طرح بڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز پھر اس طرح ہم اس کو ٹیکل کرتے ہیں، اور الحمدللہ میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ ہمارے لوگ اخلاق سے بڑے متاثر ہوتے ہیں اگر آپ ان کو اچھے پیغام، اچھے میسج دی جائے، اور خاص طور پہ وہ اگر قبائلی معتبرین بڑے دیں، بڑوں کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے، بارش جو ہمارے ہیں سفید ریش ہے، تو ان سے اثر پڑتا ہے ان کا۔ پولیو کے خلاف جنگ صرف ویکسین کی نہیں بلکہ شعور اور ذمہ داری کی ہے۔ بلوچستان جیسے خطے میں یہ جدوجہد مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ اگر ہر والدین، ہر کمیونٹی اور ہر آواز اس مقصد میں شامل ہو جائے تو ایک دن پاکستان ضرور پولیو فری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں۔ اللہ حافظ۔